کا فضل و کرم ہے شامل حال قاری ہے صاحب جناب۔ جی قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب محترم خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ جی، اللہ و رسول کا فضل و کرم، اہل بیت کی عنایت ہے، آپ کی دعائیں شامل حال ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیے محترم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے، میں خیریت سے ہوں، رمضان کا مہینہ الحمدللہ صحیح جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ نصیب اللہم عطا آمین، فرمائے کہ ہم نے جزاک ایک اللہ مزید جزاک خیر رمضان دیکھا ہے۔ کثیرہ۔ جی ہاں، اللہم آمین، اللہم آمین۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ دفاع اہل بیت میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عنایت فرمائے۔ اللہ آپ کو بہت عزت دے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اپنا کچھ بتائیں عوام کو، ناظرین کو، ہمارے ناظرین اپنے متعلق کچھ بتائیں تاکہ آپ کا کچھ معرفت حاصل ہو۔ جی، آپ کے چینل کے ذریعے ہم عوام الناس کو، کیا پوری دنیا کو، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہیں، دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو پنجتن کے اور 12 امام کے 14 معصومین کے دشمن ہیں ان پہ لعنت کرتے رہیں۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عزت سلامتی سے نوازے۔ کوئی حکم ہوتا ہوں آپ کے، آپ ہم آپ کے ارشاد خادم فرمائیں ہیں، جناب۔ میں کیا عرض کروں، آپ نے ارے سب نہیں، کہہ کسی دیا، بات نہیں، سب پورا اسلام خادم کا ہیں، سبھی مخدوم ہیں۔ پورا اسلام کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا، ان کی تصدیق کرنا، ان کا دامن پکڑنا، اور فتن میں، جناب محترم، آفات میں، بلاؤں میں۔ جی جی، بسم اللہ کر۔ اس وقت ہندوستان میں ہم عوام الناس کے اندر تعلیم جی اور تبلیغ اہل بیت کی عام کر رہے ہیں، اور اس لیے ہمیں ماشاء بہت اللہ زیادہ پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ماشاء ہاں، اور بس آپ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور دشمن اہل بیت کو جو ہے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فرما رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ ہمارے جانتے ہی ہیں کہ جی جو اہل بیت سے متمسک ہوتا ہے اس کے ساتھ پریشانی آتی ہیں۔ آپ تو وہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، صحیح، آپ کو اتنے خطرات نہیں ہیں، ہم تو یہاں انڈیا میں رہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیے ہمیں کتنے خطرات ہوں گے یہاں پہ، اسی بالکل وجہ بالکل سے آپ جو صحیح ہے فرما رہے تھوڑی سی پریشانیاں لاحق ہے۔ جی، مولا کوئی ہیں، ایسا راستہ لیکن نکال جائے، کیونکہ میں خود مناظر ہوں اور اہل بیت ماشاء کے دفاع میں مناظرات کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو بہت عزت دے۔ آپ کے لیے ایک اسوہ ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے شہر، پورے قوم، پورے قبیلے کا اور مختلف عرب قبائل کا مقابلہ کیا، مخالفت کیا، اور بے شک، انہوں نے اتنا فنڈامنٹل میسج لایا کہ ان کی اتنے بنیادی طور پہ مختلف اپنے قوم کے عقائد سے، ان کے پورے قوم جو ہے سب بت پرست، اس بد کردار، بتوں کی پجاری، خانہ کعبہ ایک بت خانہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جعلی خدا ہیں، یہ کوئی ان میں سے کوئی مقدس ہے ہی نہیں، ان کو توڑ دو۔ اور خدا اصلی جو ہے وحدہ لا شریک، وہ نہ دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ وہ کسی مکان میں ہے، اور نہ اس کو اور وہ سب چیز کا خالق ہے جس کو تم نے دیکھا نہیں ہے، اور تم ایک دن مرنے کے بعد زندہ ہو جائے گا، تمہیں حساب کتاب کا دینا ہوگا، اور میں نبی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ سب نے ان کی مخالفت کی، سب نے ان کو جادوگر، سب نے ان کو شاعر، سب نے ان کو ساحر اور جھوٹا کذاب مفتری کہا، اور ان کو کیا کیا خطرات، بدترین لوگوں سے جی بدترین جی، قسم کے سلوک برداشت کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ دنیا تو بے جانے والی شک، ایک چیز ہے، جانے والی ایک چیز ہے، اصل انسان کو موت اب ادھر دیکھنا چاہیے سامنے، بالکل ہم اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ انسان کو موت اس کا نصب العین ہونا چاہیے، نصب العین یعنی آنکھ کے سامنے منصوب، آنکھ بالکل ادھر دیکھ لے، موت قریب دیکھ لے انسان کو۔ اگر انسان اللہ کے راستے میں ہے، اگر انسان صراط مستقیم پر اللہ کی رضا کے راستے میں کام کر رہا، تو یہ تو بہت ہی پیاری چیز ہے نا کہ لوگ انسان کو گالی دیں، لوگ مخالفتیں کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے خاطر لوگ اس کو گالی دے رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے خاطر لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کریم ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غیور، بڑے کریم، اور یہ بہت ہی احسان مند ہے، اور وہ بہت بے باوفا شک، رسول بے صلی شک، اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمارے اعمال کے جی، شاہد ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، بے شک، قل اعملوا فسيرى الله عملكم بے شک۔ ورسوله والمؤمنون، تو یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے
کہ انسان کو گالی پڑے، کوئی تھوک مارے چہرے پہ، اگر انسان کو ان باتوں سے خطرہ بھی ہو تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا جو ساتھی ہے، اور وہ ساتھ ہے، واقعاً ساتھ ہے، وہ ساتھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ ساتھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ساتھی جو ساتھ ہے نا، وہ سب سے بے شک وہ زیادہ حضرت، قوی ہے، جی جی سب سے زیادہ وہ طاقتور ہے۔ اور یہ جو مخالفین ہیں، یہ جو ہے نا، جرسوم بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ اور رسول راضی دیکھیے ہیں، یہ حضرت، جراثیم جو ہے انسان کو گالی اللہ بھی دیتا ہے نا، تبارک و سارا تعالیٰ کا، دن بک بک بھی کریں تو ان سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، فضل عمیم ہے کہ ابھی تک ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کٹنے والوں میں سے ہیں۔ ماشاء اللہ، مگر ماشاء تھوڑا سا اللہ، گلا جو ہے مجھے اہل تشیع سے ہے، جی سر، کیونکہ ہم اہل بیت کی تبلیغ کو عام کر رہے ہیں اور اہل ہوں، سنت میں کر رہے ہیں، تو ماشاء اللہ، ہمیں امید تھی کہ اگر کوئی پریشانی پڑے گی تو اہل تشیع ہمارا ساتھ دیں گے، ہوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ہوں، جو ہمیں امید تھی، ہماری امید ٹوٹ گئی۔ حقیقی تو امید اور بھروسہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صحیح، تو جیسا میں نے سوچا تھا ویسے ہوا نہیں، لیکن ابھی اس وقت فی الحال یوں سمجھیے کہ میں اکیلا ہوں اور اکیلا ہی اپنے راستے پہ چل رہا ہوں۔ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن اہل بیت کی شان، اہل بیت کی آن نہیں جا سکتی۔ مرتے دم تک ہم اپنی جان پہ کھیل کے، سر پہ کفن باندھ کے اہل بیت کا دفاع کر رہے تھے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن کرتے رہیں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تم یہ آپ کا گلایہ سن کر ہمیں اتنا ہم تعجب نہیں کرتے کہ شیعہ قوم نے آپ کو گلے نہیں لگایا اور آپ کو ساتھ نہیں دیا ہے۔ شیعہ قوم ایک غافل قوم ہے، اور یہاں سے میں اپیل کرتا ہوں اپنے شیعہ بھائیوں سے، شیعہ علماء سے، شیعہ تنظیموں سے کہ آپ ہندوستان میں اس محترم قاری احمد حسن صاحب کو، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ کام کر رہے ہیں، ان کی قدر جانیے اور ان کو سپورٹ دیجیے، ان کو گلے لگا دیجیے اور ان کو اپنا بھائی سمجھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے اپنی جماعت جو ہے ان سے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے خاطر اگر ان سے مخالفت کر رہی ہے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی تنہائی اور کسی قسم کی کمی اور آپ کی جانب سے کم توجہی کو ان کو محسوس نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شیعہ قوم کو میرا یہ پیغام پہنچ جائے گا اور وہ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کا سپورٹ اور حمایت دیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو ابھی جزائے خیر دے حضور، قاری میں صاحب۔ ابھی جی سر، جزاک، تھینک یو سر، بینگلور تھینک یو میں سر۔ ہمارا مناظرہ ہوا تھا منافقت معاویہ پر، جی سر، تو وہاں ہمیں بہت پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہے، اچھا، اور بریلوی ابھی تک منافقت معاویہ سے بھاگ رہے ہیں، مناظرے پہ نہیں آئے۔ ہاں، بینگلور میں ہمارا مناظرہ ہوا تھا منافقت معاویہ پر، اور وہاں ہمیں جان کا بہت خطرہ تھا، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو پھر کام آگے ہوگا، جان ہی چلی جائے گی تو پھر کام کون کرے گا۔ صحیح، دوسرا، ابھی توبہ، میں زیارت کر کے اربعین پہ کربلا سے آیا تو میرے گھر پہ تقریباً 1500 لوگوں نے حملہ کیا، جان لیوا توبہ، حملہ۔ توبہ، توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کیا، اور اللہ نے مجھے وہاں صحیح سلامت اپنے گھر سے نکال دیا 1500 لوگوں کے بیچ میں جمعے کے بعد، اور توبہ، وہاں توبہ۔ سے میں نے پھر ابھی ہجرت کی، ابھی میں فی الحال ابھی باہر ہوں، تو اس وقت بڑی پریشانیوں سے مجھے گزرنا پڑ رہا ہے۔ بس آپ سے دعا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں، پروردگار عالم انشاءاللہ، ہمیں اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ اپنا جو ہے نا، آپ کا جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے آپ ہمیں دے دیں، ہم اپنے سائٹ وغیرہ پہ اس کا اعلان کریں گے کہ آپ جی جہاں بھی ہیں شیعہ حضرات آپ سے کانٹیکٹ کریں اور آپ کو سپورٹ دے دیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اپنے جی، جعفر بھائی شکریہ، ان کا جزاک اللہ، خدا رحمت انفارمیشن اللہ۔ لے لیں، ان کا جو کانٹیکٹ ہے، ای میل یا واٹس اپ نمبر یا جو بھی ان کا کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، تاکہ ہمارے شیعہ بھائیوں کا جو فریضہ بنتا ہے کہ ان کو سپورٹ کریں، وہ ان سے کانٹیکٹ کریں۔ بہت مہربانی قاری صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات جزاک کر اللہ، کے، خدا تھینک یو سر۔ رحمت اللہ۔